بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو موضوع کے اعتبار سے انتہائی سینسٹیو ہے۔ جو واقعہ میں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور اگر نہیں تو بھی اس واقعے کا تعلق ریاست پاکستان کے قومی مفاد سی پیک، پاک چین دوستی اور اس کی خاطر تشدد سہنے، اس پر خاموش رہنے جیسی عظیم قربانی سے ہے۔ اگر ملک کی خاطر یہ قربانی نہ دی جاتی، زبان بندی نہ کی جاتی، تو شاید آج انٹرنیشنل آئسولیشن پاکستان کا مقدر ہوتی، چین ناراض ہو جاتا، سی پیک کرتا اور جاتے جاتے سی پیک کی ساری سڑکیں توڑ جاتا اور ہم چینیوں سے آنکھیں ملانے کے قابل نہ رہتے۔ اگر معروف صحافی، یوٹیوبر، لاکھوں دلوں کی ایک ساتھ دھڑکن، سچائی کا علم بردار، پاکستان کی صحافت کا بہشتی دروازہ، پاکستان میں پرانے وطن فروش اور ایجنٹ قسم کے صحافیوں کو ایکسپوز کر کے ان کی چھترول، کبھی نہ بکنے والا، کبھی نہ جھکنے والا، مگر افسوس ارشد شریف کے تشدد کے ہاتھوں زمین پر لٹائے جانے والا معصوم صدیق جان اگر اس تشدد پہ زبان بندی نہ کرتا، صبر ایوب کا پیکر نہ بنتا، تو چین اور پاکستان کی دوستی ٹوٹ جاتی، ان کے مابین وہ ہو جاتا کہ خدا کی پناہ۔ مگر صدیق جان کی خاموشی کے باوجود بے رحم تشدد کی یہ خبر ملک کے طول و عرض اور درمیان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، سوشل میڈیا کے جنگل میں منگل مچ گئی، 2-3 لاکھ ٹویٹس ہوئیں، ٹویٹر پر اریسٹ ارشد شریف کا ٹرینڈ چلا، اس ٹرینڈ کے پیچھے صحافی اور یوٹیوبرز کا سیلاب سڑکوں پر چل نکلا، ارشد شریف کو اریسٹ کرنے کی ڈیمانڈ آنے لگی، مظاہرے شروع ہو گئے، حکام بالا کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، وہ بھاگے صدیق جان کی طرف لپکے۔ صدیق جان نے انہیں یقین دلایا کہ ملک کی خاطر، گوادر میں ہونے والے اس میگا ایونٹ کی خاطر، جس پر پوری دنیا اپنی سیٹلائٹ نظریں اور ڈرون جمائے بیٹھی ہے، وہ چپ کا روزہ نہیں توڑیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس پیکر صبر ایوب نے اپنی ٹیوب پر میگا ایونٹ کے خاتمے تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کی، معاملہ دبائے رکھا۔ صبر ایوب کے اس پیکر استقامت اور جواں مردی کے اس پہاڑ کو ذیشان بابر کا فرشی سلام۔ دوستو، یہ ہے وہ سٹوری، یہ ہے وہ امپریشن، یہ ہے وہ مارکیٹنگ اور برانڈنگ جو کہ صدیق جان کے حق میں اور ارشد شریف اور ان کی ٹیم کے خلاف چل رہی ہے۔ یہ ساری مارکیٹنگ اور برانڈنگ گوادر میں ہونے والے ذاتی نوعیت کے ایک ایسے واقعے کے گرد گھومتی ہے جس کی سرکاری سطح پر نہ کوئی مذمت آئی، نہ کوئی شوکاز ہوا، اور نہ ہی صبر کے اس مظاہرے پر کوئی تعریفی سند کا اعلان ہوا، یعنی کہ دیر از نو آفیشیل کنفرمیشن آف دا اسٹوری اور دا میٹر۔ اور پھر سب سے اہم کہ خود صدیق جان کی طرف سے بھی کوئی قانونی کارروائی نہ کی گئی جس میں مدعی، واقعہ، ملزم، واقعاتی شہادت شامل ہوتی ہے، ماں سوائے صدیق جان اینڈ ایلائز کی یوٹیوب ویڈیوز کے۔ مگر جو چیز مجھے شک میں ڈالتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، وہ خود ارشد شریف اینڈ لائلسٹ ٹیم کی طرف سے کسی ری بیٹل کا نہ آنا کہ نہیں تو ساڈا گاں تے چٹا ہے، ہر جانے کا نوٹس، کوئی چھوٹی موٹی ٹویٹ، کوئی بڑا پاور پلے وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں ایسے بیٹھے ہیں حضور جیسے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں؟ ارشد شریف صاحب کا یہ نیک چلن بتاتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب اس پردے کو چاک کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف صدیق اینڈ ایلائز کی ویڈیوز ہیں، یہی ایکس پارٹی میٹر ہے، واقعاتی شہادت ہے، یا بیانات ہیں جن کی روشنی میں پردے یا چولی کے پیچھے جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ کیا ہے۔ اس پورے واقعے میں میرے لیے سب سے اہم ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ کہ ارشد شریف نے گوادر میں صدیق جان پر حملہ کیوں کیا؟ دونوں اسلام آباد میں رہتے تھے، حساب یہاں پر بھی چکتا کیا جا سکتا تھا۔ اس اہم سوال کا جواب کہانی کے سارے پرت کھول دے گا اور چہروں کے نقاب اتار پھینکے گا۔ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ گوادر کا واقعہ کس کا برین چائلڈ تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واقعہ کیسے ہوا۔ صدیق جان نے اسلام آباد لینڈ کرنے کے بعد اپنی 7 جولائی کی مچ ویٹڈ ویڈیو میں سچ کے سپلویز کھولے اور ویڈیوز میں 2 منٹ 40 سیکنڈ پر بتایا کہ ارشد شریف سے پہلے گوادر میں ان کا کہاں ٹاکرا ہوا۔ صدیق جان کہتے ہیں کہانی رات کیفے سے شروع ہوئی، ارشد شریف پہلے سے موجود تھے، ڈیجیٹل میڈیا کے سپہ سالار رات کیفیٹیریا میں آئے، بیٹھے، پہلے سے موجود ارشد شریف اور جانثاران بیٹھے رہے اور صدیق جان پر کوئی حملہ نہ کیا۔ کھانا اناؤنس ہوا تو ہال میں جانے سے ہی اجتناب کیا، نہ جانے کی ضد کرتے رہے۔ ہال میں داخل ہوئے، صدیق جان اینڈ کمپنی کو دیکھ کر پلٹ گئے اور پھر ہال میں ایک الگ کمرے میں ارشد شریف اینڈ کمپنی کو بٹھایا گیا۔
اس بات کا پتہ صدیق جان کو بھی چلا، وہ خود بتا رہے ہیں، وہ یہ پتہ کیوں چلا رہے تھے، کیوں اتنے سسپیشیس تھے، مزے سے اپنا کھانا کھاتے رہتے۔ اب صدیق جان اگلے دن اتوار کو صبح ارشد شریف سے ان کا سامنا ہوا۔ صبح بھی ہال میں پہلے سے موجود ارشد شریف نے کوئی حملہ نہ کیا اور صدیق جان اینڈ کمپنی ناشتہ کر کے چلے گئے۔ اب صدیق جان ویڈیو کے 9 منٹ میں تیسرے اور فائنل راؤنڈ کی منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ ہم وزٹ کر کے واپس آتے ہیں، ہم دوبارہ کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ارشد شریف، عدیل راجہ، علی عثمان اور ایک اور بندہ تھا، چاروں یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کھانا یہ کھا چکے تھے، یہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جب انٹر ہوئے تو عدیل وڑائی صاحب نے سامان ہال کی دوسری سائڈ پہ ایک جگہ پہ شروع میں جا کر رکھا تھا، ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب آمنا سامنا کی یہ فائنل راؤنڈ بہت اہم ہے اور اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ ارشد شریف پہلے سے کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور صدیق جان اینڈ کمپنی کہاں آ کر بیٹھی۔ اب ہم طارق متین کی طرف آتے ہیں۔ طارق متین صاحب نے اپنی 6 جولائی کی ویڈیو کے تیسرے منٹ میں فرماتے ہیں کہ ہم ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد ارشد شریف صاحب پہلی ٹیبل کے بعد دوسری ٹیبل پر ڈائننگ ہال میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم داخل ہوئے اور ارشد شریف صاحب کی ٹیبل کے لیفٹ ہینڈ پہ بفے لگا ہوا تھا۔ ہم کام کر کے آئے تھے، ہمیں بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ میں، صدیق جان، عدیل وڑائچ اور زاہد مشوانی ہم نے پلیٹیں اٹھائیں اور کھانا ڈالا اور ایک میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ ارشد شریف صاحب کی میز درمیان میں، ایک اور اس کے بعد کی میز پر ہم بیٹھ گئے۔ یعنی طارق متین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس تیسرے راؤنڈ میں ہم پہلے سے بیٹھے ارشد شریف کے پاس سے گزرے، پلیٹیں اٹھائیں، ان کے لیفٹ ہینڈ پر لگے بفے سے پلیٹوں میں ہم نے کھانا ڈالا اور واپس جا کر اپنے ٹیبل پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ یعنی معصوم جان ارشد شریف کے پاس سے کھانا ڈالنے گئے، ڈال کر واپس آئے، یعنی دوسری مرتبہ گزرے، تب بھی ارشد شریف اور ٹیم کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا۔ یعنی اسلام آباد میں گزرے 1 سال سے لے کر گوادر میں صبح و شام کے اس تیسرے انٹریکشن تک ارشد شریف نے یا ان کی ٹیم نے کوئی حملہ نہ کیا۔ تو اب جب صدیق جان کھانا کھا کے اٹھے تو حملہ کیسے ہو گیا؟ طارق متین ہال میں ارشد شریف سے ایک ٹیبل کے قابل دید اور قابل سماعت فاصلے پر اپنی سٹنگ پوزیشنز بتاتے ہوئے 4 منٹ 30 سیکنڈ پر یہ اہم انکشاف بھی کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب ہمیں فیس کر رہے تھے۔ صدیق جان 9 منٹ 58 سیکنڈ پہ تیسرے راؤنڈ کے آخری لمحات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اور طارق متین وہاں سے اٹھتے ہیں، اب ہم یوں یہاں سے آ رہے ہیں اور یہ راستہ ہے باہر جانے کا۔ جب یہاں پر میں پہنچتا ہوں، ارشد شریف صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں سامنے آیا تو ارشد شریف کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پہلا مکہ مجھے دے مارا۔ یعنی صدیق جان اور طارق متین اٹھے باہر نکلنے کے لیے، ایک ہی راستہ اختیار کیا، آگے بڑھے اور ارشد شریف سامنے سے آئے اور مکہ جڑ دیا۔ جبکہ طارق متین کا بیان قدرے مختلف اور بڑا اہم ہے۔ وہ صدیق جان کے برعکس یہ فرماتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد ٹیبلز کی روز ہیں، میں اس رو سے آ رہا ہوں، صدیق جان اس رو سے آ رہے ہیں، صدیق جان صاف سیدھے ارشد شریف کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب وہ بالکل قریب پہنچے تو یعنی صدیق جان اٹھ کر سیدھے ارشد شریف کی طرف چل دیے، جبکہ طارق متین نے ارشد شریف سے ہٹ کر سائیڈ والی رو سے باہر جانا شروع کر دیا۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ صدیق جان ارشد شریف کے سامنے کیوں بیٹھے، اور دوسرا جب اٹھے تو صدیق جان سیدھا ارشد شریف کی طرف کیوں گئے؟ صدیق جان نے وسیع تر قومی مفاد میں ٹربل کو اوائڈ کر سکتے تھے، نہ ان کے پاس بیٹھتے، اور جب بیٹھ کر اٹھے تو انوائٹنگ ٹربل والا راستہ اختیار نہ کرتے جو کہ سیدھا ارشد شریف کے پاس جاتا تھا۔ معصوم جان نے ایسا راستہ کیوں اختیار کیا؟ طارق متین کے ساتھ ٹیبل کے دوسری طرف سے بھی نکل سکتے تھے۔
اب اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں پہلے سے کھانا ڈالتے ہوئے بھی اسی راستے سے گزرا، تو پھر میرا سوال وہی ہوگا کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ ارشد شریف نے حملہ کر دیا؟ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا عظیم ہونے کی برانڈنگ کی کہ وطن کی خاطر، سی پیک کی خاطر، پرائم منسٹر کا ایونٹ خراب نہ ہونے کی خاطر، تو پھر انہی باتوں کی خاطر یہ موقع ہی نہ آنے دیتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آ بیل مجھے مار اوائڈ نہ کر، آ جا۔ دوستو، اب معصوم جان یہ جانتے تھے کہ ارشد شریف اور پیٹنے والے ہم نوا صدیق جان کے بارے میں کس وجہ سے کیا فیلنگز رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود پورے سال اسلام آباد میں صدیق جان پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ گوادر میں ارشد شریف اینڈ کمپنی نے پہلی رات ڈائننگ ہال میں جانے سے اس لیے اجتناب کیا کہ صدیق جان وہاں بیٹھے ہیں، مجبوری میں لائے گئے اور پھر الگ کمرے میں بٹھائے گئے، مگر کوئی حملہ نہ ہوا۔ دوسرے دن یعنی وقوع کے دن ناشتے پر کوئی حملہ نہ کیا۔ پھر دوپہر کے کھانے پر ارشد شریف کے پاس سے صدیق جان 2 مرتبہ گزرے، کھانا ڈال کر واپس ہو لیے، دونوں مرتبہ کوئی حملہ نہ کیا۔ اور پھر بیٹھے بٹھائے ایسا کیا ہوا کہ صدیق جان کھانا کھا کر اٹھے، سیدھا ارشد شریف کی طرف بڑھے اور ارشد شریف نے حملہ کر دیا؟ ایسا کیا ہوا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ جو بھی چینج آیا، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ ہال میں کھانا کھانے کے دوران ہوئی۔ صدیق جان ارشد شریف کے قریب ٹیبل پر بیٹھے، ایک ٹیبل کی دوری تھی۔ ارشد شریف جو کہ اوائڈ کر رہے تھے، اب انہیں اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ صدیق جان نے اپنی سٹنگ میں اونچی گپ شپ لگائی۔ اس اونچی گپ شپ کا ذکر صدیق جان نے اپنی ویڈیو میں 10 منٹ 30 سیکنڈ پر کیا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے لگا شاید ارشد شریف کو کسی ساتھ بیٹھے نے یہ کہا کہ یہ جو اونچی آواز آئی ہے یہ آپ کو گالی دے گی، اس وجہ سے شاید ارشد شریف ٹریگر ہوئے اور مجھے مارا۔ صدیق جان، یہ اندازہ آپ کا بالکل درست ہے کہ ارشد شریف کو ساتھ بیٹھے کسی نے کہا کہ یہ جو آواز ابھی آئی ہے یہ آپ کو گالی دے رہا تھا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ارشد شریف صاحب نے آپ کو گالی دیتے دیکھا اور سنا ہو، یا شاید پاس بیٹھے کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ کو ٹویٹر پر لتاڑنے کے بعد آپ سامنے بیٹھے ٹھٹھے لگا رہا ہے، یا شاید یہ کہا کہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، ہم اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اس کی جرت دیکھو، ہمیں چیلنج کر رہا ہے، کہہ کے ٹھٹھے لگا رہا ہے اور اب ہماری طرف چل کے آ رہا ہے۔ صدیق جان کے ذہن میں کہیں اپنے لیے حریم شاہی مارکیٹنگ اور حریم شاہی برانڈنگ کا کوئی آئیڈیا تو نہیں تھا کہ جس کا ارینجمنٹ کچھ یوں ہو کہ سٹنگ ارینجمنٹ میں ٹھٹھوں، گپ شپ اور شاید گالی کے بعد ارینجمنٹ کے فائنل راؤنڈ میں ارشد شریف کی طرف چل دیے، مار کھانے کے بعد نیک بن کر خاموش ہو گئے، اور باقی کے سب ارینجمنٹس یعنی اریسٹ ارشد شریف کے ہیش ٹیگ کے ساتھ شروع ہو گئے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ تھپڑ پڑنے کی دیر تھی اور ہم نوا شروع ہو گئے۔ شاید طلعت حسین بھی ڈان نیوز کے پروگرام میں ایسے ہی کسی ارینجمنٹ کا شکار ہوئے۔ سوشل میڈیا پر پروموشنل لائنز چلیں، ونڈو میں نڈر اور بے باک صدیق جان ایسی کم تیسی کر رہے تھے اور طلعت حسین بے بس لاچار لاجواب خاموش بیٹھے تھے۔ میری ناقص رائے میں صدیق جان کی طرف سے کہی گئی ان باتوں کا یا ان باتوں کا نہ تو پروگرام کے موضوع اور نہ ہی فلو آف ڈبیٹ سے کوئی تعلق تھا کہ کہا جائے کہ بات اس طرف سے اس طرف چل نکلی تھی۔ بس طلعت حسین کے ساتھ پروگرام ایک اپرچونٹی تھی، اس پر رٹی رٹائی لائنز تھی اور ان لائنز پر سوشل میڈیا پہ پروموشن اور ویڈیوز مارکیٹ ہوئی، اور اس پر صدیق جان کو پھر سے میرا سلام۔ ارشد شریف والے ایپیسوڈ میں ماسٹر مائنڈ کون تھا اور ماسٹر ایگزیکیوشن کس نے کی، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ایک اور بات کہ بقول صدیق جان اور طارق متین کے، ارشد شریف نے حملہ آور ہونے سے پہلے یہ کہا کہ تم نے میری ماں بہن کو گالی دی۔ اس کے جواب میں صدیق جان نے اپنی ویڈیو میں 32 منٹ پر یہ دعویٰ کیا کہ اگر میں نے ان کی ماں بہن کو گالی دی ہے تو یہ ریکارڈ پر لے آئیں، میں ان کے بہن یا والدہ کو گالی نہیں دی۔ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دوں گا، میں سب کچھ بند کر دوں گا کہ یار یہ جو بندہ جو کسی کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے، کسی کی بہن کو گالی دیتا ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں کہ یوں بیٹھ کر تو میں نے ایسی بات نہیں کی۔ صدیق جان اس بات میں سچے ہیں، انہوں نے ویڈیو میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ایک ٹویٹ کی تھی۔
مگر وہ بھی کسی کی ماں بہن نہیں بلکہ بیوی کے خلاف۔ تو کیا ماں بہن قابل عزت ہیں، کسی کی بیوی اور بیٹی نہیں؟ اپنی 7 جولائی کی ویڈیو میں 6 منٹ پر صدیق جان نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے ٹویٹر پر ارشد شریف کو آڑے ہاتھوں ضرور لیا۔ صدیق جان وہ ٹویٹ کیا تھی؟ اب آخر میں بات اس پر بھی ہو جائے کہ جو بات دب چکی تھی مگر صدیق جان نے اس یاد کو پھر سے تازہ کر دیا، یعنی بات ہو جائے اس ریئیکشنری ویڈیو کی جس نے ایسا تاثر دیا کہ ہر چینل خدا نخواستہ کوئی بازاری کوٹھا ہے، اور اس ویڈیو کے تاثر نے ہم جیسے کام کرنے والوں اور والیوں کو پبلک کے سامنے نہ جانے کیا کیا کر دیا، اور جن پر سیدھے الزامات لگائے ان کی فیملیز کا آپ کو صدیق جان صاحب اس وقت تک خیال نہ آیا جب تک بازاری چسکوں سے بھرپور آپ کی باتیں زبان زد عام نہ ہوئیں۔ خیر، اس ویڈیو کا پیسے لیے بغیر آئندہ مہینوں کا بھی ایوریج نکال کر پیسے لیے بغیر فی سبیل اللہ پرائیویٹ کر دینے کا انکشاف بھی آپ کے فینس کے لیے آپ کی عظمت کا بہت بڑا ثبوت ہوگا۔ صدیق جان آپ کو گرائے اور مارے جانے میں اگر ارشد شریف کے چہرے کا نقاب ہٹائیں تو پیچھے آپ کو باپ، بیٹا، بھائی، خاوند، میڈیا فیملیز کے جذبات دکھائی دیں گے جنہوں نے اریسٹ ارشد شریف کے ہیش ٹیگ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کا ساتھ ان فوجی جوانوں نے بھی نہیں دیا جو آپ کو بچا کر لے گئے، اس حکومت نے بھی ساتھ نہ دیا جس کے آپ مہمان تھے۔ اس ویڈیو سے متعلق میں مختصراً یہ کہوں گا کہ باہر جو مرضی ہو مگر نہ چینل ایسے چلتے ہیں، نہ ایسے چل سکتے ہیں، اور نہ ہی چینل کے حاجی پرکھوں کی کمائی ہوئی عزت کو کسی گندی حوث کی نظر کرتے ہیں، نہ ہی چینل کے سیٹھ اس سستے میرٹ کو بنیاد بنا کر اپنی کروڑوں اور اربوں کی انویسٹمنٹ برباد ہونے دیتے ہیں۔ میری رائے اور تجربے میں چینل میں 2 قسم کے پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ایک جو پروڈیوسر کو پروڈیوسر پروناؤنس کرتے ہیں، یہ پروں والے پروڈیوسر ہوتے ہیں، چینل کی منڈیر پر آ کے بیٹھتے ہیں اور وہیں سے اڑا دیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم پروڈیوسرز کی ہے جو کہ بھلے چینل کے باہر شوقین مزاج ہوں مگر اس سخت ترین کمپٹیشن میں چینل کے اندر سالوں تک صرف اپنے ٹیلنٹ، ٹیکنیکل نالج، کمپٹنس، گراسپ آن سبجیکٹ کی بنیاد پر سروائیو کرتے ہیں اور آج بھی کامیاب ہیں۔ سپر یا سینئر شپ اپنے سالوں کی محنت سے کماتے ہیں، ورنہ شارٹ کٹ انہیں برے طریقے سے شروع میں ہی ایکسپوز اور بالآخر ناکام کر دیتا ہے، اور ایسے شارٹ کٹ والے لوگ اپنے لانے والوں کے ساتھ ہی باخدا فلٹر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسا سوچنا قطعاً غلط ہے۔ اب آخر میں وہ سوالات جو کہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عمر عطا بندیال نے ارشد شریف سے کیے اور جنہیں معصوم جان نے وجہ تنازع سمجھ کر پھر سے اپنے یوٹیوب چینل پر اب چلایا ہے، میں اب وہی سوال اس ویڈیو کے حوالے سے صدیق جان سے پوچھتا ہوں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ میڈیا پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں؟ کیا میڈیا ایتھکس بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس میڈیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی چاہیں جب چاہیں پگڑیاں اچھالتے رہیں؟ اور آخر میں جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس کہ آپ کسی کو اسکینڈلائز نہیں کر سکتے۔ صدیق جان کے ساتھ پیش آئے سانحہ گوادر پر یہ میرا ذاتی تجزیہ، ذاتی حیثیت میں اٹھائے گئے کسی بھی ڈکٹیشن اور فیور سے پاک سوال ہیں، اور یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس کی بنیاد صدیق جان اور طارق متین صاحب کی ویڈیوز ہیں۔ میرا تعلق مین سٹریم میڈیا سے ہے مگر میں نے اسے سوشل میڈیا پر ڈسکلوز نہیں کیا کہ لوگ مجھے کسی حوالے سے نہیں، مجھے میرے نام اور مجھے میرے کام سے ہی پہچانیں۔ اگر فریقین میں سے کسی کو مجھ سے اختلاف ہو تو بات کی زحمت سے انہیں بچانے کے لیے میں ناچیز اپنے متعلق خود سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حضور نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، اے بابے نے میرے لیے فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ صدیق جان ایک ٹیلنٹڈ لڑکا اور یہ سپر پروڈیوسر کی ہی ہائرنگ ہے۔ صدیق جان سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ گڈ، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میڈیا میں لوگ اندھے، بہرے، گونگے اور لاچار نہیں، اور ہر کوئی اتنا سینئر نہیں کہ اپنی عزت کو ڈیفیم کرنے پر
اپنے طریقے سے اسے ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ آپ سینئرز کا احترام کریں اور نئے سرے سے کسی کی شاگردی میں جائیں اگر اس کو یہ یقین ہو کہ وہ بھی کسی کے ہاتھوں کلاسرا نہیں بنیں گے۔ آپ اپنے کام پر اور اپنے آپ پر دھیان دیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور دوسروں کے کام کے لیے پریشان نہ ہوں۔ میری رائے سننے کا بہت شکریہ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک مرتبہ پھر سے شکریہ۔